سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، کل ہم دوسرے پارے کی چند آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی اور آپ نے اس کو سماعت فرمایا تھا۔ آج اسی دوسرے پارے سے ہی چند ایک دو آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے اسی طریقے سے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ محترم سامعین، اس آیت کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے بیچ میں کما کتب علی الذین من قبلکم کیوں کہہ دیا؟ صرف اتنا کہہ دیتا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ میں نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے۔ یہ کیوں کہہ دیا کہ جیسا میں نے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا اسی طرح آپ پر بھی فرض کیا ہے۔ اس کے اندر نقطہ یہ ہے محترم سامعین کہ نبی کی جو امت ہے، اس امت کو تمام امتوں پر افضلیت اور برتریت حاصل ہے۔ تو جب یہ نبی کی امت تمام امتوں میں افضل ہے تو اس نبی کی امت کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ تمام امتوں سے بہتر ہو، ایسا عمل ہو اس کا کہ تو تمام امتوں سے بہتر عمل ہو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کما کتب علی الذین من قبل، آگے فرمایا لعلکم تتقون۔ یہ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اور آپ متقی بن جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا متقی صرف اور صرف رمضان کے لیے ہے؟ آدمی جو صرف اور صرف مسلسل ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، کیا وہی متقی؟ متقی ہونے کا مقصد یہ کہ انسان اپنے پوری زندگی بھر متقی بن جائے۔ صرف رمضانی متقی بننا یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ پورے سال متقی بننا مراد ہے۔ یہ مقصد ہے تاکہ آپ کے اندر تقویٰ آ جائے، آپ کے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اس روزے کو اس وجہ سے آپ پر فرض کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے کیا وعدہ کیا معلوم ہے؟ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ جو شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، ہم اس کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ اب اس آیت سے بھی ایک نقطے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ ہم تم کو جنت دیں گے، یہ کیوں کہا کہ جنت کا وارث بنائیں گے؟ وارث کسے کہتے ہیں؟ وراثت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وراثت کہتے ہیں ہمارا باپ انتقال ہو جائے اور باپ کی جو پراپرٹی اولاد کو مل جائے وہ اس کا وارث بن جاتا ہے۔ اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی کا اولاد جو وارث بن جاتا ہے اسی کو وراثت کہتے ہیں۔ تو محترم سامعین، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد جو ہوتا ہے، جو باپ کے پراپرٹی میں وارث بنتا ہے، وہ کچھ محنت نہیں کرتا۔ جیسے میں ہوں، میرے باپ کی کوئی پراپرٹی اور وہ انتقال کر جائے تو میں یہ حق رکھتا ہوں کہ اپنے باپ کے پراپرٹی میں وارث بننے کا، اور میں کوئی محنت نہیں کی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث بنانے کا وعدہ کیا ہے، ہمارے جو اعمال ہیں دنیا میں 40-45 سال کے جو اعمال ہیں یہ لمیٹڈ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جنت کا وارث بنانے کا وعدہ کیا وہ انلمیٹڈ ہے۔ یعنی انسان کا یہ اعمال اس جنت کے سامنے کچھ نہیں ہے، آپ کا یہ عمل کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جنت دے رہا ہے جو بالکل انلمیٹڈ ہے، ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نقطہ اس کے اندر میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں جو ہے تمہارے لیے لباس ہیں اور مرد جو ہے عورتوں کے لیے لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لباس کا لفظ کیوں کہا؟ لباس کہتے ہیں کہ ہم جو کپڑا پہنتے ہیں یہ کپڑا ہمارے جسم کو نہیں ڈھکتا ہے، بلکہ یہ کپڑا ہمارے جسم کو اس ناحیے سے ڈھکتا ہے دوسروں کی نظر ہمارے سطر پر نہیں پڑتی ہے، ورنہ تو کپڑا ہمارے اندر کے جتنے باڈی کے پارٹ تمام چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کپڑا ہم جو پہنتے ہیں یہ دوسروں کی نظر سے ہمارے سطر کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ ہمارے جسم کو کپڑا ڈھکے رہتا ہے، بلکہ کپڑا ہمارے جسم کے ہر پارٹ کو دیکھتا ہے اندر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب مرد عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہے
تو ان کے درمیان جو احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، اور احساسات اور جذبات مخفی نہیں ہونے چاہیے. مرد اور عورت کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ دوسرے کو معلوم ہونی چاہیے. یہ نہ ہو اس کو کوئی غم ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو اور ایک دوسرے کو معلوم نہ ہو. عورت کو کوئی تکلیف ہو تو چاہیے کہ وہ مرد سے شیئر کرے، اور مرد کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہو تو وہ اپنے عورت سے بیان کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے احساسات اور جذبات ایک دوسرے کو شیئر کرنا چاہیے. کہ جس طریقے سے ہمارے جسم کا پارٹ کپڑے سے محفوظ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے مرد اور عورت کے ایک دوسرے سے اپنے غم اور تکلیف کو بیان کرنا چاہیے. اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ انسان جب کپڑا پہنتا ہے تو اس کے کپڑے پر داغ جب لگ جاتا ہے تو انسان اس داغ کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اسی طریقے سے مرد کی جو عورت ہے اس پر چاہیے کہ اس کے زندگی پر کوئی داغ نہ لگنے دے، اس کے زندگی پر کوئی داغ نہ آئے. معاشرے والے اس کے زندگی پر کوئی کیچڑ نہ اٹھا لیں. اس کو اس طریقے سے ایسی حفاظت کے ساتھ رکھے کہ کوئی اس کے عورت پر انگلی نہ اٹھا پائے. اس کی عورت جو ہے اپنا سب اونچا کر کے معاشرے میں زندگی گزارے. تو یہ ایک مطلب ہے لباس کا. اور اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہر شخص کو پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا خصوصاً اہتمام کیا کرتے تھے. غالباً انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. وہ آ کر کہتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں کہ وہ شخص بالکل اس پرندے کی طرح ہو گیا ہے کہ جس پرندے کے اوپر سے پورے کیا ہے اس کے پر نکل جاتے ہیں. جب کسی پرندے کا پورا پر نکل جائے تو کس طرح پرندہ سوکھا بالکل پتلا دکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو بالکل سوکھے اور پتلے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں انس رضی اللہ یہ دعا جا کے اس سے کہیے پڑھ لے کہ وہ شفا ہو جائے گا. تو اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اس دعا کے اندر شفا ہے، ہماری بیماریوں کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.